السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الایمان، بخاری شریف کی دوسری کتاب یا دوسرا اہم باب، جس کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے تعلق سے ان کے زمانے میں جو مختلف طبقات تھے اور ان کے درمیان ایمان کی تعریف میں جو اختلافات تھے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کی تعریف، ایمان کی وہ تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اس پر تقریباً سبھی کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد اقرار باللسان کا نمبر آتا ہے، اور تیسرے درجے میں عمل بالارکان، یعنی جوارح سے اس کا ظہور، یہ ایمان کی تعریف میں ہے۔ تو تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ معتزلہ اور خوارج، یہ 2 طبقے، 2 فرقے اسلام میں بڑے طاقتور قدیم زمانے میں پائے گئے، اور ان کو یہ اس بات پر اصرار تھا کہ تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ایمان کے اجزاء ہیں، لہذا اقرار ہو یا عمل بالارکان ہو، اگر اس کے اندر کوئی کمی اور خامی یا نقص یا سرے سے یہ نہ پایا جائے تو ایسی صورت میں ایمان کی نفی کی جائے گی، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو بلا شبہ وہ واصل جہنم ہوگا۔ اس لیے کہ مغفرت ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کا آخرت میں کامیاب ہونا، آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہونا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا جو شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بھاری گناہ کا افطرا اس نے باندھا ہے اللہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جائے تو وہ روئے زمین کے برابر اگر سونا پیش کر کے اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، اور ہرگز ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ بلکہ دوسری جگہ یہ ارشاد ربانی ہے، ان الذين كفروا
لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ روئے زمین کے برابر سونا اور اتنا اور بھی سونا پیش کر کے وہ لوگ جن کی کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان سے قبول نہیں فرمائے گا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی وہ کافر رہے تو اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے جہاں کے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے آخرت کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، آخرت کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ کفر کے ساتھ مغفرت نہیں ہے۔ تو معتزلہ اور خوارج جو اعمال کو ایمان کا رکن سمجھتے ہیں، یعنی جزء لا ينفک، اور ایمان کو مرکب مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص عمل میں کمزور ثابت ہوا، نماز نہیں پڑھتا ہے یا اسی طرح سے جرائم میں مبتلا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غداری کرتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک طبقہ اس زمانے میں وہ بھی آیا سامنے جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ وہ ایمان بسیط، ایمان آ گیا، تصدیق کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی کتابیں سب چیزوں کی تصدیق ہو گئی، تو جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے ایمان مفید نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت مضر نہیں ہو سکتی ہے۔ لا تضرہ معصیت مع الایمان۔ یہ فرقہ جو ہے اسے مرجیہ کہا جاتا تھا۔ تو ایک طرف معتزلہ تھے، خوارج تھے، اور دوسری طرف مرجیہ تھے۔ اس کے درمیان ایک فرقہ جو اہل سنت والجماعت کا تھا، جسے محدثین اور فقہاء کا طبقہ جو ہے ڈیل کر رہا تھا اور اس کی وضاحت کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ایمان مرکب ہے، لیکن ذو اجزا ہونے کے باوجود بھی اعمال ایمان کا جزء لا ينفک نہیں ہے، یعنی اس کے نہ ہونے سے ایمان ہی کی نفی ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال مکملات ایمانیہ میں سے۔ ایک صاحب ایمان ہے، ایمان رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو نقص ہے، ایمان کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ چوری کرتا ہے، مسلمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی وجہ سے نقص ہوگا۔ لہذا اگر اعمال صحیح پائے گئے، عمل صالح پر وہ پورا اترا تو اس کا ایمان پروگریس کرتا چلا جائے گا اور وہ صاحب ایمان کامل ایمان والا گردانا جائے گا۔
انہی میں سے اہل سنت والجماعت میں سے ایک طبقہ وہ بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ ایمان بسیط ہے، یعنی تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار باللسان جو ہے دنیاوی امور میں اس کے ایمان کی ایک دلیل ہے۔ جب تک زبان سے نہیں کہے گا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صاحب ایمان ہے؟ لیکن جس وقت وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو ظاہر اقرار باللسان دنیاوی امور میں احکام کے نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے، لہذا اقرار تو پایا جائے، یہ شرط کے درجے میں ہے، اور اعمال یہ مکملات ایمانی میں سے، اعمال مکملات ایمانی میں سے۔ تو محدثین اور فقہا یہ دونوں نتیجے کے اعتبار سے ان کی تعریف کا اثر یکساں تھا، لیکن لفظی گویا فرق تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایمان کو بسیط کہتے تھے۔ ایمان ایک ٹھوس چیز ہے، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن اس پر تکمیل کا، کمال کا غازہ ضرور چڑھتا ہے جب یہ اعمال اس کے پائے جاتے ہیں۔ اگر اعمال نہ ہو تو وہ جو ہے ایمان وہ اپنی جگہ ہے، جس طرح تخم ہوتا ہے، تخم جب پانی پا جائے، کھاد پا جائے، زرخیز مٹی پا جائے تو اس تخم سے تناور درخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پروگریس ہے اس کا جو دانہ ہے، تخم ہے، وہ نہیں بڑھتا ہے، وہ تو اپنی جگہ سالڈ ہے، لیکن یہ سب چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو وہی تخم ایک تناور درخت میں، ایک مثمر شاخ میں وہ نظر آتا ہے۔ ایسی ایمان اس کا تخم تو سالڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب یہ اعمال پائے جائیں گے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایمان پروگریس کرتا ہے اور وہ تناور درخت کی طرح، سایہ دار درخت کی طرح سامنے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ لہذا ایمان تو اپنی جگہ بسیط ہے۔ تو ایمان بسیط ہے، مرکب ہے۔ خوارج نے، معتزلہ نے کہا مرکب ہے، اور ترکیب اس کی جو ہے ایسی ہے کہ جد لا ينفک ہے، اور محدثین نے بھی کہا کہ یہ بسیط ہے، لیکن اعمال کو انہوں نے ضروری قرار دیا، لیکن جد لا ينفک نہیں سمجھا۔ اس کے مقابلے میں مرجیہ نے کہا ایمان بسیط ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ایمان جب بسیط ہے اور ایمان پایا گیا تو پھر کوئی معصیت اس کے لیے مضر نہیں ہے۔ اس کے برعکس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان بسیط ہے لیکن معصیت مضر ہے۔ ایمان بسیط ہے، صاحب ایمان ہے، چوری کرتا ہے تو چوری معصیت ہے، زانی ہے، زنا کرتا ہے، چوری زنا معصیت ہے، ڈاکو بن جاتا ہے تو ڈکیتی معصیت ہے۔ تو یہ معصیت اس کے ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ بات محدثین نے بھی کہی ہے۔ تو اصل مسئلہ بسیط اور مرکب کا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی اس تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا اطلاق جو ہے جس طرح قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے۔ لہذا انہوں نے اس کی تعبیر یوں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، پوری روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبني الإسلام على 5: شهادة اللہ سے پڑھ سکتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد ان امور 4 کا تذکرہ فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں. لہذا جب اقرار کریں گے تو قول ہو گیا، اور اس پر جب عمل کریں گے تو وہ فعل ہو گیا. لہذا ایمان کا اطلاق قول پر بھی ہوتا ہے اور ایمان کا اطلاق فعل پر بھی ہوتا ہے. اور قول اور فعل یہ بڑھتے اور گھٹتے ہیں، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. عمل زیادہ بھی ہوتا ہے، قول زیادہ بھی ہوتا ہے، افعال زیادہ بھی ہوتے ہیں، اقوال کم بھی ہوتے ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا قول و فعل ویزید وینقص. تو وہ قول اور فعل ہے، یعنی ایمان کی تعریف میں قول بھی شامل ہے اور ایمان کی تعریف میں فعل بھی شامل ہے. اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت قرآن پاک کی کچھ آیتیں نقل فرمائی ہیں اور کچھ آثار درج کیے ہیں. پہلے تو حدیث کا ایک حصہ نقل کیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5. تو ظاہر ہے یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اس میں سے کمی ہوگی تو کمی ہو جائے گی اور پورا ہے تو مکمل ہو جائے گا، بھر جائے گا. تو اسلام ایمان. دوسری بات یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان، اسلام، یقین، اطمینان یہ سب کو ایک درجے میں رکھتے ہیں. یعنی قلبی کیفیات، قلبی اعمال کا تعلق جو دل سے ہوتا ہے، وہ اعمال جو دل سے متعلق ہیں ان میں بھی اضافہ اور کمی ہوتا ہے. لہذا انہوں نے صاف صاف فرمایا کہ وہ قول و فعل ویزید وینقص. وہ قول و فعل کا نام ہے اور وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. لہذا جو آیتیں نقل کی ہیں، قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، مع ایمانہم، تو ان کے پاس جو ایمان ہے اس میں مزید اضافہ ہو. ایمان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت سے نوازا. وزاد والذین اہتدوا زادہم وزدناہم ہدی، وزدناہم ہدی. دوسری آیت جو ہے پیش کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو مزید ہدایت سے نوازا. تو ہدایت بھی ایمان کی توصیف میں، تعریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں وزدناہم ہدی، کہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت سے نوازا. یعنی ایمان میں ثابت قدمی انہیں عطا فرمائی، ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر جب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت خبیب، حضرت خباب کے ساتھ جو کافروں نے، مشرکوں نے جو سلوک کیا، اس میں وہ ثابت قدم رہے. تو اس سے تعبیر کیا ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا، ان کی ہدایت کو اور ہم نے بڑھا دیا.
اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بسیط ہونے کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی کیفیات میں اضافہ ہے، اس کی کیفیات میں اضافہ ہے، وہ ثبات قدمی ہے، وہ اطمینان ہے، وہ جمنا ہے، وہ اخذ کرنا ہے، یہ مراد ہے۔ نفس ایمان اپنی جگہ وہ بڑھتا نہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہے والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، زادہم ہدا، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا ہے، وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقوی کے دولت سے مالا مال کیا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے ایمان میں وہ اضافہ فرماتا ہے۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کون تم میں سے ہے جس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو ان کے ایمان میں اس واقعے نے، ان حالات نے اضافہ کیا، یعنی جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا اور پھر دشمن پلٹ کر کے آ رہا تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر تیار ہیں مقابلے کے لیے، اور دشمن نہیں مقابلے میں آئے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ فزادتہم ایمانا، وقولہ فخشوہم فزادہم ایمانا، دشمن سے ڈرو، دشمن پھر پلٹ کر کے آ رہا ہے۔ جیسے غزوہ احد کے موقع پر جب کفار و مشرکین واپس چلے گئے تو انہیں خیال ہوا کہ ہم تو 70 افراد کو ہم نے شہید کر دیا تھا، نہ جانے کتنوں کو زخمی کیا تھا، اور ہم چلے آئے واپس، ہم چاہتے تو مارتے ہوئے اور مدینہ منورہ کے اندر گھس جاتے، ہم سے چوک ہو گئی، ہمیں پھر چلنا چاہیے۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو لوگ زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، اور ہر گھر میں ایک گویا کہ قیامت برپا تھا، یہ کیا ہو گیا، ہر گھر میں جو ہے ماتم۔ ایسی صورت میں بجائے اس سے کہ ڈرتے اور سہمے ہوئے ہوتے، حضرات صحابہ کرام اور زیادہ نشاط کے ساتھ تیار ہو گئے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ تو فخشوہم، لوگوں نے کہا ڈرو، آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، تو بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ثبات قدمی جو ہے میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس واقعے نے ان کو ایمان اور خود سپردگی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اور پیدا فرما دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کیفیتیں ایمان میں اضافے کا سبب۔ تو ان آیات کے ذریعے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کرنا چاہا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور گھٹنے کے لیے کوئی آیت نہیں نقل کی ہے، یعنی ایمان میں کمی ہو ایسی کوئی آیت نہیں، سب میں بڑھنے کا تذکرہ ہے، لیکن منطقی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے، سایہ بڑھتا ہے تو گھٹتا بھی ہے، حکومت بڑھتی ہے تو سمٹ بھی جاتی ہے، دن بڑھتا ہے تو سمٹتے سمٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک منطقی چیز ہے کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے، لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کے تحت ان آیات کے ذریعے ایمان کے بڑھنے پر جس طرح استدلال کیا ہے، انہی سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آثار انہوں نے یا احادیث نبویہ کے ٹکڑے انہوں نے نقل کیے ہیں، فرماتے ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا یہ ایمان سے ہے۔ تو محبت اور بغض یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، ہر ایک میں یکساں نہیں، ایسا نہیں کہ محبت ہے زید کو تو اس کو اتنا ہی ہوگا جتنا بکر کو ہے۔ تو محبت کا سرمایہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، بغض بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور ایمان کا تعلق اس سے ہے تو ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک گورنر حاکم سپہ سالار کو خط لکھا، ان للایمان فرائض، ایمان کے فرائض، ایمان کے فرائض، فرائض کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ذو اجزا ہے، ایمان ذو اجزا ہے، مرکب ہے، و شرائع و حدود و سنن، ایمان کے کچھ فرائض ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور شرائع ہیں یعنی کچھ عقائد ہیں، اور کچھ حدود و قیود ہیں، اور کچھ سنن اور مستحبات ہیں۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جو شخص ان سب کو مکمل طریقے پر ادا کرے اس نے ایمان کو مکمل کر دیا، اور جس نے اس کو مکمل طور پر ادا نہ کیا اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ تو اس اثر کے ذریعے ایمان کے گھٹنے بڑھنے دونوں کا ثبوت فراہم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فمن استکملھا استکمل الایمان ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، فإن عائش، اگر میں زندہ رہوں تو میں اس کی تمہارے لیے اس کی وضاحت میں کر دوں گا، اس کو اور بیان کھول کر کے بیان کروں گا، حتی تعملوا بہا، اگر تم اس پر عمل کرو۔ اگر میں آئندہ زندہ رہا، ظاہر ہے تھوڑا ہی وقفہ ان کو ملا، 2-2.5 سال کا وقفہ، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع مل جاتا ہے، زندگی وفا کرتی ہے، تو اس کو واضح طور پر تمہارے سامنے بیان کر دوں گا تاکہ تم اس پر عمل کر سکو، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا شوق بھی نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اور خلافت قائم رہے، میں خلیفہ بنا رہوں، میرے احکامات جاری رہیں، فرمان جو ہے وہ خلافت سے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو کس طرح سے مارتا ہے گراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو ایمان سے زائد ایک چیز، ایمان تو ہے، محیی و ممیت اللہ کی ذات، لیکن اس سے زائد ولکن لیطمئن قلبی، تو یہ اطمینان ایمان ہی کا ایک وصف ہے، اور ایمان ہی سے اس کی حکایت کی جا رہی، لہذا ایمان بڑھتا ہے، جب بڑھتا ہے تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی، اپنے رفیق سفر یا اپنے شاگرد سے فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعہ، بیٹھو ذرا ایمان کو تازہ کر لیں، ایک لمحے کے بیٹھو کچھ ایمانی باتیں کر لیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، ایمان بڑھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے الیقین الایمان کلہ، یقین سراپا ایمان ہے، تو کل کا اطلاق جس پہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے اجزاء ہیں، کل تو ذو اجزاء ہے، تبھی تو کل کہا گیا، کل رقم لے آؤ تو رقم ایک ہی نہیں ہے، 1 روپے کل نہیں کہیں گے، اس کے اندر اجزاء ہیں، اور 1 کو بھی کل کہیں گے تو وہ بھی 16 آنے کا ہے، وہ بھی جو ہے
100 پیسے کا ہے، آج کل 1 روپیہ 100 پیسے کا ہوگا، تو ایسی صورت میں کل کا اطلاق جس پر ہوتا ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو الیقین الایمان کلہ، تو ایمان کے تعلق سے کل کا لفظ استعمال ہوا تو معلوم ہے ایمان ذو اجزاء ہے، ایمان مرکب ہے، ایمان بسیط نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا کہ ان کا قول ہے لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے یہاں تک کہ دل کے اندر جو کھٹک پیدا ہو اس کو بھی چھوڑ دے، کھٹک پیدا ہو اس کو بھی چھوڑ دے۔ ایک شخص جو ہے وہ کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے اور کھٹک ہے کہ یہ کچھ کام کرانا چاہتا ہے، تو تحفے لینے کی اجازت ہے، ہدیہ دینے لینے کی اجازت ہے، لیکن یہ کھٹک کہ اس کے ذریعے مجھ سے یہ بتاؤ اس میں رشوت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ سے چھوڑ دے، تو یہ ایمان کی بنیاد پہ، ایمان جب اتنا توانا ہوگا تبھی جا کر کے وہ کر سکتا ہے۔ وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به اوصیناک محمد وإیاہ دینا واحدا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی، جو عقائد دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا، تو اس میں اضافہ ہے نا، تو اضافہ ہے تو اجزاء مرکب ہوئے گی اور سب پر جو ہے دین کہا گیا، تو دین کا اطلاق، ایمان کا اطلاق، اسلام کا اطلاق، ہدایت کا اطلاق اور تقوی کا اطلاق، اور آپ کے اسی طرح سے یقین کا اطلاق، یہ سب اپنے اطلاقات میں ایمان ہیں اور ان سب میں کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ایمان بھی اضافے کو قبول کرتا ہے، اور جب اس کے اندر ان سب چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو گھٹتا بھی ہے، تو ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا ہے، الایمان یزید و ینقص۔ قال ابن عباس شرعۃ و منہاجا، شرعہ شاعرہ کو کہتے ہیں اور منہاج پگڈنڈی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو قوانین دیے ہیں وہ مختصر بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں، اور وہ ایمان ہے، اعمال ہیں، اور اعمال ایمان کا حصہ ہے، تو چھوٹے و بڑے ہیں تو سب اجزاء ہو گئے اس کے۔ تو شرعہ وسیع شاہراہ اور منہاجہ پگڈنڈی مختصر راستے، سبیلاً و سنتاً وسیع شاہراہ ہے اور طریقہ ہے، سنت ہے، مختصر جو اعمال ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ دعاؤکم ایمانکم، دعا پکارنا یہ بھی تمہارا ایمان ہے، اور دعا سب کی یکساں نہیں ہوتی ہے، پکار سب کی یکساں نہیں ہوتی ہے، اور اس میں اقوال ہیں، الفاظ ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں۔ تو ایک مستر شخص جس طرح سے پکارتا ہے، جس طرح اللہ کو یاد کرتا ہے، غیر مستر اس طرح سے یاد نہیں کرتا ہے، تو اس میں جب اضافہ ہو رہا ہے تو اسی درجے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارے اقوال اور آثار حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ایمان مرکب ہے، ذو اجزاء ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے، قول اور فعل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ آگے کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔